السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی جیوگرافک میں خوش آمدید اینڈ ویلکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جس کو 100 سال کے لیے سزا سنائی گئی تھی اور اس کو 100 سال کے لیے ایک بند کمرے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس انتہائی اہم ویڈیو کے اندر کہ وہ شخص کون تھا۔ کیا اس کو پورے 100 سال کے لیے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا یا پھر 100 سال سے پہلے ہی اس کی سزا معاف ہو گئی تھی؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی جیوگرافی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ ناظرین، کسی زمانے کی کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ کے زمانے کے اندر اس نے اپنے قیدی کو سزا سنا دی۔ قیدی نے بادشاہ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی اور اس کی نافرمانی کی، اور اس لہجے کے ساتھ جب وہ بات کر رہا تھا تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ایک قلم اٹھایا اور کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس آدمی کو 100 سال کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے۔ 100 سال سے پہلے بھی اگر یہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو 100 سال کے بعد ہی کمرے سے نکالا جائے گا۔ بادشاہ نے یہ رکا لکھ کر اپنے وزیر اور مشیر کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اگر میری موت واقع ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے مرنے کے بعد جب میرا بیٹا تخت نشین ہوگا تو میرے بیٹے کو یہ رکا دے دینا اور اسے کہنا کہ 100 سال کے بعد ہی اس کمرے کو کھولا جائے اور میری اس وصیت پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، دور گزرتا گیا، آخر کار اس بادشاہ کو موت آ گئی، وہ دنیا سے چل بسا۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس کے بیٹے نے جب یہ رکا دیکھا، اس کے حوالے کیا گیا، اس کے بیٹے نے کہا کہ جاؤ اور اس قیدی کو میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں بھی دیکھوں کہ وہ قیدی کون ہے کہ جس کو میرے باپ نے، بادشاہ سلامت نے 100 سال کے لیے بند کمرے میں قید کر دیا ہے۔ تو جب اس شخص کو بادشاہ سلامت کے بیٹے کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس کے بیٹے نے اسے کچھ سوالات کیے تو اس نے جوابات دیے۔ تو اس کے بعد آدمی نے کہا کہ اے بادشاہ کے بیٹے، میری ایک التجا ہے کہ مجھے اس کمرے میں بند نہ کریں، مجھے یا تو پھانسی دے دیجئے یا پھر مجھے آزاد کر دیں۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں تمہیں آزاد تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے باپ کی وصیت تھی، اس نے اعلان کیا تھا کہ تمہیں 100 سال تک کے لیے کمرے میں بند کیا جائے گا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں پھانسی دے کر تمہیں اس دنیا سے نجات اور اس کمرے سے نجات دلوا سکتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے کمرے میں بند نہ کیا جائے، یا تو پھر مجھے مار دیا جائے اور یا پھر مجھے آزاد کر دیا جائے۔ ناظرین، جب اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو بادشاہ کے بیٹے نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور کہا کہ فلاں دن فلاں وقت تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اب جو دن تھے وہ گزرتے گئے۔ جب وہ دن آیا کہ جس دن اس کو پھانسی دینی تھی، وہ بندہ بادشاہ کے بیٹے کے سامنے حاضر ہوا۔ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اپنی زبان پر یہ الفاظ لے کر آ رہا تھا کہ اس آدمی کو، اس مظلوم کو کس وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے، آخر اس کا قصور کیا ہے کہ صرف بادشاہ کے ساتھ اس نے سخت لہجے میں بات کی تھی، اسی وجہ سے اس آدمی کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ جب لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کیا تو اس کے بادشاہ کے بیٹے نے کہا کہ چلو اس کو پھانسی دی جائے، اور پھانسی دینے سے پہلے اس آدمی سے کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اے بادشاہ، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس دنیا پر نہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے نہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح تمہارا باپ جو بادشاہ تھا وہ اپنا تخت و تاج سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ گیا ہے، اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا۔ تو اے بادشاہ کے بیٹے، میری اس بات
بات کو یاد رکھ اور اپنے پلے باندھ لے کہ جب تم بھی دنیا سے جاؤ گے تو تم نے بھی خالی ہاتھ ہی دنیا سے جانا ہے۔ جسی طرح دنیا پر ہزاروں فرعون آئے ہیں، ہزاروں نمرود آئے ہیں، وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں، تو تم نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے، میں نے بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ لیکن جو تم نیک عمل کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، تو وہی اعمال تم اپنے ساتھ قبر اور حشر میں لے جا سکتے ہو۔ جب اس آدمی نے یہ الفاظ کہے تو بادشاہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور تڑپ کر بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے مظلوم قیدی، اے اللہ کے بندے، مجھے بھی معاف کر دے اور میرے باپ کو بھی معاف کر دے۔ تو ناظرین، وہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا، پھر اس نے اپنی ساری زندگی عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کرتا رہا، تقاضے پورے کرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو بھی موت نے آن گھیرا۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہیں۔ ہم گنہگاروں کو جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ ہم بس ایک مرتبہ اگر اپنے رب کو پکاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ آدمی کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔